بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے کے ہمارے مہمان مرد میدان بھی ہے اور ان کا مطالعہ بھی وسیع ہے اور مشاہدہ بھی وسیع ہے۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے، آپ پہچان گئے ہوں گے، جناب جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، جو کہ سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور صدرن کمانڈ کے سابق کمانڈر ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے افغانستان اور کی صورتحال پہ، اور ساتھ ساتھ ہم انڈیا کے معاملات پہ اور پاکستان کی سیکیورٹی کے دوسرے معاملات پہ بھی بات کریں گے۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ ابھی جو الحمدللہ قطر میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی بھی ہو گئی اور ایک معاہدے پہ دستخط بھی ہو گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پائیدار رہے گی جنگ بندی اور اس سے مسئلہ حل کی طرف چلا جائے گا؟ سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ۔ قطر میں سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، اور جب آپ نے یہ کہا کہ قطر میں، تو آپ نے لفظ الحمدللہ بھی بولا ہے، تو میں بھی الحمدللہ ہی بولوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز نے بڑا یہ بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور دور رس جو ہے یہ فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم آپس میں لڑیں، اور اس میں دین کا نقصان ہے، اس میں ہم دونوں کا نقصان ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے درمیان اتنی تلخی آئی تھی، اس کو روکنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ سیز فائر ہوا ہے، اور پھر مزید آگے بات کرنے کے لیے بھی دونوں سائڈز نے ایگری کیا ہے، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں صرف ایسے نہیں سمجھ رہا کہ دو ڈیلیگیشنز کی آپس میں بات ہوئی ہے، اس میں پوری پیچھے مکمل لیڈرشپ دونوں سائڈوں کی اس میں شامل ہے، جو ان کا مائنڈ سیٹ بتاتی ہے کہ ہم نے لڑائی والے راستے پہ نہیں جانا۔ تو اس کے دیر پا ہونے پہ فی الفور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اتنی دیر سے جو لڑائی ہو رہی ہے اور اتنی دیر سے جو ہم زخم خوردہ ہیں، تو ایک دم یہ کہہ دینا، لیکن یہ ہے کہ پہلا سٹیپ لے لیا ہے، اور ابھی ایک دوسرے کی طرف سنسیریٹی کے ساتھ اگر ہم مل جل کے کام کریں تو پھر یہ پائیدار بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں ہمیشہ ہی، مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں ہر فورم پہ، ہم اکٹھے بھی کئی جگہوں پہ رہے ہیں، میں دونوں سائڈز کی بات کرتا رہا ہوں اور دونوں سائڈز کے ایک اچھے روشن مستقبل کی بات کرتا رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اس راستے کی طرف ہی جائیں گے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ سمجھا دیجئے کہ دنیا کے کہیں پہ بھی دو ممالک ایسے نہیں ہیں کہ جن کی آپس میں اتنی قربت ہو جتنے پاکستان اور افغانستان کی ہے۔ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنس جو ہے، وہاں کے جتنے شہری یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جتنا لوگوں میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن حکومتوں میں پھر یہ تلخی کیوں آ جاتی ہے جب عوام کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ تھوڑا آپ کو غور کرنا پڑے گا، میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں، تھوڑا وقت بھی دینا پڑے گا۔ جی دیکھیے، اور ذرا وسیع نظر کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ دیکھیے، جب 79 میں USSR افغانستان میں آیا، میری بڑی امید ہے، ابھی میں جو بات ایکسپلین کرنے لگا ہوں، کہ یہ پاک عوام اور افغانستان کی بھی جو پاک عوام ہے، یہ اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیے، جب 79 میں افغانستان میں USSR آیا، میں ہسٹری کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو اتنی بڑی طاقت جو افغانستان میں آئی تھی، اگر پاکستان افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو کیا آج افغانستان ہوتا؟ یہ ایسے تھوڑی سی بات۔ جی اچھا، اگر افغانستان نہ ہوتا تو کیا پھر پاکستان ہوتا؟ اچھا، ہم ابھی ہائنڈ سائٹ میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تھیوری آف وارم واٹرز غلط تھی، یہ تھا وہ تھا۔
حالانکہ پوری بلوچستان میں جو نواب سردار لوگ تھے وہ ادھر جاتے تھے، اپنے وظیفے لیتے تھے، انہوں نے اپنی لائن صحیح طے کی ہوئی تھی، لیکن چھوڑ دیں کہ اگر یو ایس ایس آر آگے وارم واٹرز تک نہ بھی جاتا تو مجھے بتائیے پھر ہمارا پڑوسی کون ہوتا؟ یعنی کہ ایک طرف ہمارا یو ایس ایس آر، اور جس کا پہلے سے ہی اس کے کیمپ میں انڈیا تھا، ہماری ایک سائڈ پہ وہ ہوتا اور دوسری سائڈ پہ انڈیا ہوتا، تو کیا ہماری سیکیورٹی ہونی تھی؟ تو یہ اس وقت جیسے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ڈھال بنے، اس وقت یہ سینٹیمنٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا بھی آیا، جو بعد میں ہائنڈ سیٹ میں بڑا ہی غلط سمجھا گیا، غلط بیان کیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 9/11 ہوا، یو ایس نے صرف جنگ جیتنا چاہیے جو ممکن نہیں تھی، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ عراق اور باقی جگہوں پہ بھی انگیج ہو گئے۔ بہت ساری وجوہات ہیں یو ایس اور نیٹو کے فیلیئرز کی افغانستان میں۔ آپ فرض کریں یو ایس اور نیٹو اگر افغانستان میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے، کنسولیڈیٹ کر لیتے، اور اسٹریٹجک جو پارٹنر ہے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس وقت انڈیا بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو پھر ہمارا پڑوس کیا ہوتا؟ ایک سائڈ پہ یو ایس، نیٹو، انڈیا، اور دوسری سائڈ پہ انڈیا۔ تو اب دیکھیے آپ کہ جو افغانستان میں یہ جو یو ایس نہیں ٹھہر سکا، اس سے ہماری سیکیورٹی پہ کیا اثرات ہوئے ہیں۔ تو ہم دونوں سائڈوں کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پہ اتنی آفتیں آئیں، 46 سال ہم لڑتے لڑتے ہمیں ہو گئے۔ تو افغانستان ایک سوورن ملک ہے، پاکستان ایک سوورن ملک ہے، تو دو سپر پاورز آ کے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو قائم و دائم رکھا۔ اب آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں کہ لوگوں کا تو آپس میں بڑا پیار ہے، حکومتوں کا کیوں مسئلہ بن جاتا ہے؟ صحیح بات ہے، حکومتوں کے اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں، ان کی تاریں کہیں اور سے بھی ہل سکتی ہیں، وہ کسی اور طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جب ہم نے ضرب عضب کیا تو ٹی ٹی پی کو ہم نے ڈس لاج اور ڈس لوکیٹ کر دیا، اور یہ جا کے افغانستان پہنچ گئے۔ تو ابھی وہاں کی حکومت نے ان کو گود لے لیا، اور پھر چونکہ ہم پہ یہ ہمیشہ سے الزام تھا کہ ہم ٹی ٹی اے افغان طالبانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ سمجھے کہ ہمیں تو ٹٹ فار ٹیٹ مل گیا، تو انہوں نے ٹی ٹی پی کو ہمارے اگینسٹ استعمال کرنا شروع کر دیا اس ٹٹ فار ٹیٹ سچویشن میں۔ تو کیا حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ابھی بھی جبکہ طالبان جیت چکے ہوئے ہیں، یو ایس چلا گیا ہوا ہے، تو اگر وہی ہمارے لوگوں نے ہی ٹی ٹی پی جو پہلے ہی ہمارے ساتھ لڑے ہیں اب ادھر سے پھر لڑنا ہے، تو کیا حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں لوگوں کے دل آپس میں ملتے ہیں، اور بہت آپس میں ہماری ویلیوز ایک طرح کی ہیں، ہماری شکلیں، ہمارا کلچر، سارا کچھ ایک طرح کا ہے، لیکن ایسی جو چیزیں جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ختم ہوں تو حکومتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس محنت کو ٹھیک کریں۔ لیکن جن صاحب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا رشتہ جو ہے یہ تو کوئی نیا نہیں ہے، اور یہ تو شروع دن سے ان کا رشتہ تھا۔ ان کے امیروں نے افغانستان کے امیر المومنین کی بیعت کی ہوتی ہے، اور ایک جیسے ان کے نظریات ہیں، ایک جیسا سوچتے ہیں، اکٹھے لڑتے رہے۔ تو اس پورے عرصے میں کبھی آپ جیسے لوگوں کو کیوں یہ خیال نہیں آیا
کہ آپ اگر ایک طرف کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو دوسری طرف اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور آج ان کو کس طرح الگ کیا جائے؟ صافی صاحب آپ مجھے بتائیے ٹی ٹی پی کیوں بنی تھی؟ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ہم کفار کا ساتھ دے رہے ہیں، جی، اور کفار کا ساتھ ہم طالبانوں کے خلاف دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کیا کفار یہاں پہ ہیں نہیں، یا جا چکے ہیں؟ اچھا چلیں، ہم پہ الزام تھا کہ ہم طالبانوں کے خلاف کر رہے ہیں، تو ابھی طالبان افغانستان میں جیت چکے ہیں، تو وہ سچویشن ہی ختم ہو گئی ہے جو ان کا فتویٰ تھا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے ان کے امیر المومنین کے، تو اب کیا افغانستان کو یا ان کے محترم امیر کو ان لوگوں کو ابھی بھی ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہیے؟ ابھی بھی ان کو اپنی لیوریج بڑھانے کے لیے انڈیا کی طرف جانا چاہیے، یا ابھی اس معاملے کو یہاں افہام و تفہیم سے ختم کر دینا چاہیے؟ تو آپ کے سوال میں ایک تھوڑا سا طنز بھی ہے کہ اس وقت آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی۔ غور کیجئے گا کہ ہم افغانستان کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑنا چاہتے تھے، ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ افغانستان کی جنگ جو ہے، جو تحریک طالبان افغانستان ہے، وہ پاکستان میں آ کے لڑنا شروع کر دے۔ تو ہم نے ان مجبوریوں کو بھی مد نظر رکھا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے مکمل۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو جنرل صاحب کے ساتھ مزید کئی بات پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ناصر جنجوعہ صاحب جو کہ سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں۔ جنرل صاحب، اس سے پہلے حامد کرزئی یہاں سے جا کے افغانستان کے حکمران بنے، پھر اس کے بعد اشرف غنی، اس کو ہم نے سپورٹ کیا الیکشن میں، لیکن وہ پھر پاکستان مخالف بن جاتے ہیں۔ اسی طرح طالبان کی آمد پہ سب سے زیادہ جشن پاکستان میں منائے گئے، اتنے افغانستان میں بھی شاید جشن نہیں منایا گیا جتنا پاکستان میں منایا گیا، لیکن وہ بھی آ کے ہمارے مخالف بن گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری طرف بھی کوئی غلطی ہے کہ کوئی بھی آتا ہے تو وہ پھر بعد میں ہمارا مخالف بن جاتا ہے اور انڈیا کا دوست بن جاتا ہے۔ دیکھیے، کارزئی صاحب جو ہیں، جب وہ حکومت میں تھے جی، تو اس وقت ہم پہ یہی الزام تھا کہ ہم افغان طالبانوں کو مدد کریں، اور یو ایس کا نیریٹو تھا کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، جبکہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم ڈبل گیم نہیں کھیل رہے۔ لیکن ہمارا جو پرانا سینٹیمنٹ تھا نا، گڈ طالبان بیڈ طالبان، گڈ طالبان نے یو ایس ایس آر کے بعد کے ٹائم پہ افغانستان کو سنبھالا تھا۔ بیڈ طالبان ہم ان کو کہہ رہے تھے جو ہمارے ساتھ لڑے تھے، لیکن وقت کی تبدیلی کے ساتھ یہی نیریٹو جو ہے ہمارے گلے پڑ گیا، کیونکہ یو ایس کو، نیٹو کو یہ سوٹ کرتا تھا ہمیں انڈرمائن کرنا، ہماری تذلیل کرنا کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ تو کارزئی صاحب بھی اسی نیریٹو کا شکار تھے، انہوں نے اس وقت یہ تسلیم نہیں کیا، تو وہ ہمارے خلاف ہو گئے آبویسلی، اور پھر ان کو دوسرا راستہ انڈیا کا ہی نظر آتا ہے، اور اس وقت کنٹینمنٹ آف چائنا کی وجہ سے یو ایس نے انڈیا کو بھی گلے لگا لیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک جو سرکل اور یہ بن گیا الائنسز وغیرہ، تو افغانستان کو سوٹ کیا۔ وہی چیز اشرف غنی صاحب نے انہیرٹ کی کہ ہم ٹی ٹی اے کو کر رہے ہیں سپورٹ، اور پھر جب ٹی ٹی پی بھی ادھر چلی گئی تو انہوں نے باقاعدہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے نہیں ہے، اب دیکھیے آپ کہ دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ یہ وہی ٹی ٹی اے ہے نا جس کا الزام ہم پہ تھا۔
یہی وہی ٹی ٹی او ہے نا جو آج جو سپورٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو، استعمال کر رہی ہے، اس کو روک نہیں رہی. تو اسی لیے لوگوں کو ابھی ریئلائز ہوا ہے کہ ہم ڈبل گیم نہیں کر رہے تھے، یہ جینون ہمیں تھریٹ ہے. تو ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے کارزئی صاحب سے، اشرف غنی صاحب سے، اور ابھی طالبان کی حکومت سے، کہ یہ انڈیا کو ایز اے لیوریج یوز کرتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں جن پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں. تو فابہہ، لیکن وہ چونکہ ہمارے دشمن ہیں تو وہ پھر افغانستان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے. اور اسی ضمن میں کہوں گا کہ میں ایک دفعہ اشرف غنی صاحب سے میری بڑی ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی، میں ان کے پاس گیا تھا. تو یہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے اشرف غنی صاحب نے ایک سٹانس لیا ہوا تھا کہ میں پاکستان کو راستے نہیں دوں گا سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جب تک کہ پاکستان انڈیا کو افغانستان کا راستہ نہیں دے گا. یعنی کہ یہ بات یہاں تک بھی پہنچی ہے اس ٹٹ فار ٹیٹ میں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیے کہ یو آر ہارٹ آف ایشیا، آپ کنیکٹیوٹی کا ایک برج بن سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ بیریئر بنے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی گڈ فارچون کو جو رب نے آپ کو عطا کی ہے، ہمارے اور انڈیا کے برے تعلقات کی وجہ سے کیوں سفر کرنا چاہتے ہیں؟ وائی آر یو پٹنگ یور گڈ فارچون ہاسٹیج ٹو آور بیڈ ریلیشن شپ؟ تو ہم ساری زندگی آپس میں انڈیا کے ساتھ نہیں ٹھیک ہو پائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی کنیکٹیوٹی آپ کے پاس نہیں آئے گی، تو یو ول نیور بی ایبل ٹو اویل یور گڈ فارچون. تو ایسے نہ کریں. تو اس کا بڑا اچھا اثر ہوا، اور بعد میں بھی جو میڈیا نے اور پریس نے کور کیا، اور وہ اسی میں یہی تھا کہ افغانستان شوڈ بی اے برج رادر دین اے بیریئر. تو ابھی یہ ساری باتیں ہیں، سیز فائر ہوا ہے، ابھی یہاں سے ہمیں نئے راستے نکالنے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے شروع سے ان کو کہنا شروع کیا کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی ہمارے خلاف، تو دراصل ایسے ہے کہ ٹی ٹی پی ان کی ذیلی برانچ ہی ہے. ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ٹی ٹی اے کے بہاف پہ ٹی ٹی پی نے ہمارے ساتھ جنگ لڑی ہے، ہمارے 80,000 لوگ مارے ہیں. اور نہ صرف یہ، ٹی ٹی پی لائف لائن بھی بنی ہے ٹی ٹی اے کی. اور اتنا لمبا جہاد ان دونوں نے مل کے کیا ہے، وہ بالکل ایسے ہیں. یہ ہماری توقعات تھیں، یہ ہماری خام خیالی تھی کہ طالبان پاکستان کی قدر کریں گے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے قدر نہیں کی. تو ابھی ہم یہ کہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی نے آپ کا ساتھ دیا، ابھی یہ آپ کا کام انہوں نے کر دیا ہے، یہ ہمارے ساتھ لڑیں اور ابھی آپ کامیاب ہو گئے. لیکن جن صاحب آپ جیسے اب یہ لڑائی کو ختم کر دیں. ٹھیک، آپ اس لڑائی کو ختم کر دیں. یہ آپ کے سپاہی تھے اور ان کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں. اور آپ کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ آپ کا اتنا ساتھ دیں تو آپ ان کو اپنے ملک سے نکالیں. ان کو باعزت طریقے سے اپنے پاس رکھ لیں. اپنے امیر صاحب جو ہیں وہ فتویٰ دیں کہ آئندہ پاکستان کے خلاف جہاد نہیں ہوگا، ٹی ٹی پی کے فتوے کو ختم کریں، تو تب جا کے یہ لانگ ٹرم امن آئے گا. اچھا، اب پاکستان کا مطالبہ تو یہ رہا ہے کہ یا پاکستان کے حوالے کر دیں اور یا خود ان سے نمٹ لے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ادھر ہی رکھیں لیکن ہمارے خلاف استعمال نہ کریں. دیکھیے، میں کسی سے ڈفر نہیں کرنا چاہتا.
اگر حکومت نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے وہی ہو، لیکن یہ کام رکے گا نہیں کہ یا ہمارے حوالے کریں یا وہ ان کو ڈسارم کریں، وہ سرنڈر کریں، ہم ان کو انٹیگریٹ کریں۔ یہ ٹی ٹی پی میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی اے کا سرمایہ تھا، انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کر لیا۔ ابھی براہ مہربانی آپ ایک فتویٰ دیں کہ اب پاکستان کے خلاف جہاد نہیں ہے، تاکہ ہم اگلے راستے پہ چلیں اور ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیں، اپنے پاس وی وی آئی پی بنا کے رکھ لیں، ان کو کندھوں پہ اٹھا لیں کہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ تو ہمیں میرے خیال میں یہ جو ہے نا کہ ہم ہر وقت بارڈرز پہ بیٹھے رہیں اور یہی دیکھتے رہیں کہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ پیچھے سے جہاں سے یہ آگ پھیلتی ہے اس کو وہاں سے بند کرنے کا ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ختم کریں جہاد کو ہمارے خلاف۔ لیکن جنرل صاحب آپ دیکھیں کہ کوئی کتنا بھی لڑیں، مثلا امریکہ اور طالبان 20 سال لڑے، آخر میں جا کے انہوں نے مذاکرات کیے، تو یہ جو مذاکرات کا دروازہ ہم نے مستقل بند کیا ہوا ہے، کیا یہ درست پالیسی ہے؟ کس کے ساتھ بند کیا جی صافی صاحب مذاکرات کا ٹی ٹی دروازہ؟ پی کے ساتھ۔ اچھا، اس سینس میں نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ہمیں افغانستان کو بڑی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں جو اس وقت نگراں حکومت یا جو بھی حکومت ہے ان پاور افغانستان میں، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ ہم ٹی ٹی پی اسی چیز کا ایک ٹرمینل اینڈ ہے، تو ہم آپس میں لڑی جا رہے ہیں، نہیں، ہمیں بیسیکلی ٹی ٹی اے سے بات کرنی چاہیے کہ آپ ان کو روکیں۔ آپ کے ہاتھ پہ یہ بیعت لی ہوئی ہے انہوں نے، اگر آپ ان کو کہیں گے، آپ کے علماء بھی اس چیز کو کہیں گے اور پھر ہمارے علماء بھی، یہ سارا کچھ مل کے اس جہاد والا دروازہ ابھی ہمارے خلاف بند کر دیں۔ سمپل۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی اور گیو اینڈ ٹیک کرنے کی، یہ وہ سارا کچھ، اور رکھیں ان کو اپنے پاس۔ ابھی قطر میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس میں ترکی اور قطر نے کردار ادا کیا ہے، تو کیا ان دونوں ممالک میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی بات منوا لیں اور اس معاہدے پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں؟ دیکھیے، ترکی اور قطر جو ہے انہوں نے بہت اچھا افہام و تفہیم اور معاملہ فہمی کے ساتھ یہ کام میں مدد دی ہے، بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن جب تک ہم آپس میں ٹھیک نہیں ہوں گے نا تو کسی کی گارنٹیز ورک آؤٹ نہیں کریں گے۔ ہمیں بیسیکلی ٹی ٹی اے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور پھر یہ جو سیز فائر کر لیا ہے ہم نے، یہاں سے آگے کے راستے نکالنے چاہیے۔ اور ہمیں پہلی بات یہ کرنی چاہیے کہ ابھی آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہمارا نقصان در نقصان ہی ہوتا رہے ٹی ٹی پی کے ہاتھوں، آپ ان کو برائے مہربانی روک لیں اور اس جہاد کو ختم کر دیں تاکہ ہم پھر آگے چلیں۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر نئے نئے راستے، اتنے میں اہم باتیں بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ کیسے ہمارا فیوچر جو ہے وہ کامن ہے۔ تو صرف آپ قطر پہ، ٹرکی پہ، باقیوں پہ نہ رہیں، خود آپس میں اچھے ہو جائیں۔ ٹھیک، خود آپس میں اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے اچھے اقدامات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو افغان مہاجرین تھے پاکستان کے اندر، یہ تو وہی تھے کہ جن کا طالبان کے ساتھ کوئی رابطہ ناتا نہیں تھا۔ تو افغان مہاجرین کو جس طریقے سے ہم نکال رہے ہیں، تو یہ کیا ان کے عوام کو ہمارا مخالف نہیں بنائے گا؟ آپ دیکھیے، افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا اور صرف اس کا ذکر کرنا اصل میں عادی بات ہے۔ ہم کیوں افغان مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ پھر بھی ٹی ٹی پی کو استعمال یا لائسنس ہی دے دے گا اس کو کہ جو کرنا ہے کرو۔ تو بیسیکلی اس طرح کی چیزیں اس لیے کی جا سکتی ہیں کہ وہ ریئلائز کریں کہ دیکھو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اثرات ہمارے ہی
مہاجرین پہ، ہمارے ہی لوگوں پہ آ رہے ہیں۔ اب ٹی ٹی پی کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے عمل سے افغان مہاجرین زیر عتاب ہیں۔ اگر بارڈرز وغیرہ بند ہوتے ہیں تو پورے لوگ ان کی وجہ سے سفر کرتے ہیں، پورا افغانستان سفر کرتا ہے، تو کیا ان کو خیال نہیں آنا چاہیے؟ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں، یہ آدھی بات ہے۔ جس طریقے سے افغانستان کا رویہ ہماری طرف ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریئلائز کریں برائے مہربانی، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزوں کا کتنا ہم تحمل کریں۔ ابھی بھی مکمل طور پہ جو ہمارا صبر جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو ہم نے یہ ایونچولی جو بھی کیا سو کیا۔ تو لیکن ایک دوسرے کے صبر کو نہ آزمائیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو طالبان کے امیر ہیں وہ ٹی ٹی پی کو روک دیں، جہاد ختم کریں، ان کا فتویٰ جو ہے ختم کریں، اور پھر ہمیں بھی جو مہاجرین ہیں اس طریقے سے نہیں چبھیں گے جس طرح اب ان کی وجہ سے چبھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور پھر مزید گفتگو ہوگی کچھ مزید موضوعات سے متعلق، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں جناب جنرل ناصر جنجوعہ صاحب۔ جنرل صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان کیا کریں کہ دونوں فیوچر میں دوستوں اور بھائیوں کی طرح رہیں اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سامنے نہ آئیں؟ ہمیں صرف زیب ہی یہ دیتا ہے صافی صاحب کہ ہم دوستوں اور بھائیوں کی طرح رہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ زیب نہیں دیتا۔ یہ جو ہمارے درمیان دراڑے ہیں، دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، 46 ایئرز آف وار، افغان بھی خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ہم بھی خون سے لت پت ہیں۔ ہم ایسا خمیازہ بھگت رہے ہیں جو ہم نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ یو ایس ایس آر کا افغانستان میں آنا ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، 9/11 کا ہو جانا ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہم نے خمیازہ بھگتا ہے۔ افغانستان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ افغانستان کی وجہ سے ہم پہ کیا کیا مشکلات آئی ہیں۔ ہم دونوں سائڈز کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جنگ میں کوئی دیر آر نو لو سٹوریز۔ تو ابھی یہ جو جنگ ہے یہ ہم آپس میں ہی، جو لڑنے والے تھے وہ جا چکے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں، یہ کیسے ہے؟ اور دونوں سائڈوں پہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، دور اندیشی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور ہمیں قریب آنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو محترم سمجھنا چاہیے۔ یہ کیونکہ میں یہ غصے والی باتوں میں غصے سے راستہ نہیں نکلتا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے ہمارے درد کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ ہم صبر ہمارا ختم ہو چکا ہوا ہے، تو یہ اگر جہاد کو اس طریقے سے ہمارے خلاف ختم کر دیں، اور ہم یہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہمارے درمیان کیا رکاوٹیں۔ دیکھیے افغانستان آپ کی ریڈی مارکیٹ ہے، سارا پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ آپ کا جا سکتا ہے، اور جو کچھ پاکستان بناتا ہے افغانستان کنزیوم کر سکتا ہے۔ جو کچھ افغانستان میں ہے وہ سارا کچھ پاکستان لے سکتا ہے، ہماری اتنی کیپیسٹی ہے۔ دیکھیے کہ ہم اپنے بارڈر کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل زونز بنا سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہم معاونت میڈیکل میں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشن میں ہم ان کو کر سکتے ہیں۔ یہ اگر برج بن جائے تو آپ دیکھیے کہ ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اس کے بعد ہم رشیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اور اس طریقے سے افغانستان پاکستان مل کے میسو ٹریڈ کوریڈور بن جائیں، اور اس کو مڈل ایسٹ اور افریقہ تک لے جائیں۔ اسی طریقے سے جو جتنی انرجی ہے، جو باقی منصوبے جو
ابھی کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے، وہ سارے آئیں تھرو افغانستان آئیں، پاکستان آئیں، مل جل کے اس انرجی کو بھی یوز کریں، جو ہمارا مائن اینڈ منرل ہے اس کو مل جل کے کریں. اور آپ دیکھیے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے. وی ول بی میرا مطلب ہے جیسے وہ ہارٹ آف ایشیا جو وہ علامہ اقبال نے کہا ہوا ہے نا افغانستان کا، تو یہ وہ ہو جائے گا، کارآمد ہوگا. افغانستان کے لوگ، افغانستان کے جو سینکڑے ہوئے لوگ جنہوں نے آج تک امن نہیں دیکھا، صرف جنگیں ہی دیکھی ہیں، وہ بھی امن کو دیکھیں گے. تو ہم افغانستان کی بے تحاشا مدد کر سکتے ہیں، افغانستان ہماری بے تحاشا مدد کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ایسے بھی ہے کہ ایک تو جہاد کا راستہ ختم ہو جائے گا، پھر انڈیا جو ان کو ہائیڈ گنز کے طور پہ اگر ان کو استعمال کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، انڈیا نلیفائی ہو جائے گا، اور ہمارا یہ جو سائڈ ہے یہ بھی سیکیور ہو جائے گی اور ہم ایک ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں وی ہیو اے گریٹ فیوچر. اور لیکن اس طرف سوچنا چاہیے دونوں سائڈوں. لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہم پہ الزام لگتا رہا کہ ہم افغان طالبان کو سینکچوریز ہم نے دی ہوئی ہے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم کرزئی اور اشرف غنی کو کہتے تھے کہ بھائی اگر ہماری طرف سے آ بھی رہے ہیں تو کابل تک یہ کیسے پہنچتے ہیں، ادھر تو آپ کی ذمہ داری ہے. اب طالبان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے. تو ان کے اس موقف کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی لیے یہ میں آپ کو موقف دے رہا ہوں کہ جب ایک فتویٰ دیں گے نا کہ پاکستان کے خلاف ابھی جہاد جائز نہیں ہے، تو جو جدھر ہوگا وہ رک جائے گا. تو کیونکہ اس میں بڑے لکوناز رہ جاتے ہیں کہ وہ سمپلی کہہ دیتے ہیں یہ سارے آپ کی طرف چلے گئے، ہماری طرف تو ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ کا اندرونی معاملہ بن گیا ہوا ہے. تو اصل میں ٹی ٹی پی ان کا حصہ ہے اور ان کا ذیلی ایک برانچ ہے، وہ اس کو روک دیں. جدھر بھی ہیں وہ کام رک جائے گا. اور پھر جب وہ کام رک جائے گا اور ادھر کے پی جو اتنی دیر سے لڑ رہا ہے اور زخمی ہیں، ادھر مل جل کے ابھی جو نئی حکومت آئی ہے، کور کمانڈر جو مل کے، میرا مطلب ہے کور کمانڈر ملٹری سائڈ کو سنبھالیں، سی ایم جو ہیں وہ لوگوں کو سنبھالیں، تاکہ ان میں ویکیومز جہاں پہ کوئی آ کے چھپ سکتا ہے وہ ختم ہوں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جو فاٹا ریفارمز جو ہیں اس کے سارے بجٹس وغیرہ ان کو دیں تاکہ ہم کے پی کو امپروو کریں اور سکھ کا سانس لیں. ٹھیک. اچھا جنو صاحب، پچھلی مرتبہ عجیب اتفاق تھا کہ جس دن ہم نے پروگرام کیا تو اسی دن انڈیا کے ساتھ جنگ بندی ہو گئی، اور آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ایک روز پہلے پاکستان اور افغانستان کی جنگ بندی ہو گئی ہے. تو یہ بتائیے کہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ جنگ چھڑنے کا کوئی امکان ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا ملنا اچھا شگون ہے. ہاں، ابھی تک تو اچھا ثابت ہوا ہے، اللہ کرے آگے بھی اچھا ثابت ہو. ہاں دیکھیے، پچھلے دنوں انڈیا نے بہت اپنے چیفز کے ذریعے کوریوگراف کیے اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس، اور پھر سے ایک جو ہے نا وار ہسٹیریا کریٹ کیا، اور اس طرح کی سگنلنگ کی کہ ایز اف جو ہے جو سندور جو ہالٹ ہوا ہے وہ پھر سے چل پڑے گا. میرے خیال میں انڈیا نے پہلے بھی ہمارے ساتھ الجھ کے بہت غلطی کی. ان کو چند ایک غلط فہمیاں تھیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. انہوں نے اپنی عزت، اپنی ساکھ داؤ پہ لگا دی. تو ہم ان پہ بہت کچھ ثابت کر چکے ہیں، بیکاز جب ان کے طیارے گرے تھے نا 6-7 کی رات کو، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس ایئر فورس کے ساتھ پاکستان کی ایئر فورس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو وہ پچھلے علاقوں میں ایئر فورس کو لے گئے، اور انڈیا ہمارے لیے چٹیل میدان تھا. ہم نے ایئر سپیریورٹی کریٹ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ایج ہے ان پہ. تو
اب وہ باتیں ضرور کر سکتے ہیں اور تلملا سکتے ہیں، لیکن جنگ اسٹریٹجیکلی تھنکنگ میں جو ہے ان کو بفٹ نہیں کرتی، کیونکہ جنگ آپ ہارنے کے لیے نہیں انیشیٹ کرتے، آپ جنگ اس وقت کرتے ہیں وین یو کین ون. تو اگر دیر از نو وننگ انوالوڈ بٹوین ٹو نیوکلیر اسٹیٹس، تو اب اسٹریٹجیکلی تو بالکل بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہمارے ساتھ نہیں جنگ کر سکتا. لیکن ایک زخم خوردہ، شکست خوردہ ذہنیت اور پھر پولیٹیکل سروائیول، اور یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ پولیٹیکل سروائیول کرتے 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 کہیں پھر سے انڈیا کی وہ عزت اور ساکھ دو پہ نہ لگا دیں ہمارے ساتھ. صرف اس کی احتیاط کرنی ہے، گہری نظر رکھنی ہے، جو کہ رکھے ہوئے ہیں ہمارے لوگ، اور بہت چوکس. بہت آپ دیکھیے کہ آپ نے چیف کی تقریر سنی ہے، کوئی انسرٹن ٹرمز نہیں چھوڑی انہوں نے، بالکل کلیئرلی انہوں نے بتا دیا. اور جو وہ کوریوگراف کر کے وہ سارے چیف باری باری بول رہے تھے، تو ہم اس طریقے سے نہیں کرتے. تو چیف نے ایک دفعہ بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے، اور ان کو نہیں اور بھی بہت ساروں کو وہ میسج دے دیا ہے. تو میرے خیال میں انڈیا کو ہمارا رخ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جب تک وہ شکست اپنے زخم جو چاٹ کے تھوڑے سیدھے سودھے نہیں ہو جاتے، اتنی دیر تک ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے. ہم نے انڈیا کو اپنی جگہ دکھا دی. اچھا جن صاحب، یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ ہمارے ڈیفنس میں کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ پوری مسلم دنیا جس طرح تباہ کی گئی ہے اور جس طرح ولنریبل ہو گئی ہے دنیا، مسلم ورلڈ ہماری، اور دیکھیے انہوں نے ہر ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور صرف ہم ہی بچے ہوئے. تو اگر ہم یہ قریب آ گئے ہیں تو اس میں اس کے بہت بے تحاشا ایڈوانٹیجز ہیں سعودی عربیہ کو، ہمیں، اور ریجن کو، اور مسلم امہ کو آن دا ہول. تو میں یہ، چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ 1 منٹ ہے، تو میں بس اس لیے اتنا کہوں گا کہ بے تحاشا فائدے ہیں، اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ اس طرح نہ دیکھیں کہ کیا ہم غریب ملک ان کی جا کے مدد کر سکتے ہیں، غربت کی آنکھ سے نہ دیکھیں اس کو. آپ دیکھیے کہ آپ نے پورے ریجن کو سنبھال لیا ہے، اور ابھی آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں. آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی کہ آپ اس پرواز پہ ہیں، اس راستے کے مسافر ہیں جس نے بلندی کی طرف ہی جانا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارا شیب ابی طالب جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور افغانستان کے ساتھ ٹھیک کر لیں حالات، اور اس کے بعد ہمارا کیا مسئلہ رہ جاتا ہے. انڈیا کو ہم پہلے ہی سیٹ کر چکے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور پاکستان نے بس آگے ہی جانا ہے. ابھی یہاں سے آنورڈ ہمارا رائز ہی ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ جناب جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، ہمیں وقت دینے بات کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.